الرحیم کتاب الحجر، یہ کتاب ہے حجر کے بیان میں۔ حجر کا لغوی معنی ہے روکنا اور اصطلاحی معنی ہے قولی تصرفات سے روکنا، جیسے خرید و فروخت، ہبہ وغیرہ جو زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ حجر کا لغوی معنی ہے روکنا اور اصطلاحی معنی ہے قولی تصرفات سے روکنا، جیسے خرید و فروخت، ہبہ وغیرہ جو زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ الاسباب الموجبۃ للحجر، وہ اسباب جو حجر کو واجب کرنے والے ہیں، ثلاثۃ، تین ہیں: الصغر، چھوٹا ہونا، والرق، اور غلام ہونا، والجنون، اور مجنون ہونا، ولا یجوز تصرف الصغیر، اور جائز نہیں ہے چھوٹے کا تصرف الا باذن ولیہ، مگر اس کی ولی کی اجازت کے ساتھ، ولا یجوز تصرف العبد، اور جائز نہیں ہے غلام کا تصرف الا باذن سیدہ، مگر اس کے مالک کی اجازت کے ساتھ، ولا یجوز تصرف المجنون، اور جائز نہیں ہے مجنون کا تصرف، دیوانے کا تصرف، المغلوب علی عقلہ، جس کے عقل پر غلبہ ہو گیا ہو، بحال، کسی بھی حال میں۔ وہ اسباب جو حجر کو اس روکنے کو واجب کرتے ہیں وہ تین ہیں: چھوٹا ہونا، غلام ہونا، اور مجنون ہونا۔ چنانچہ بچے کا تصرف بغیر اس کے ولی کی اجازت کے جائز نہیں ہے، غلام کا تصرف بغیر اس کے مالک کی اجازت کے جائز نہیں ہے، اور مجنون جس کے عقل پر غلبہ ہو اس کا تصرف کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے۔ وہ اسباب جو حجر کو اس روکنے کو واجب کرتے ہیں وہ تین ہیں: چھوٹا ہونا، غلام ہونا، اور مجنون ہونا۔ چنانچہ بچے نے اگر تصرف کیا، مثلا خرید و فروخت کر لی، تو یہ جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کا سرپرست اجازت نہ دے۔ غلام نے تصرف کیا، بیع اور شراء وغیرہ کی، تو اس کا تصرف بھی جائز نہیں ہے جب تک کہ مالک کی اجازت نہ دے۔ اس کا مالک اجازت دے تب اس کا تصرف جائز ہوگا۔ باقی رہا مجنون، جس کے عقل پر غلبہ ہو، اس کا تصرف، اس کی بیع اور شراء کسی بھی حال میں جائز نہیں ہوتی۔ ومن باع، اور جس نے بیچا، من ہؤلاء، ان لوگوں میں سے، شیئا، کسی چیز کو، او اشترا ہو، یا اس کو خریدا، وہو یعقل البیع، اور وہ سمجھتا ہے بیع کو، ویقصدہ، اور اس کا ارادہ کرتا ہے، فالولی بالخیار، تو ولی اختیار کے ساتھ ہے، ان شاء اجازہ، اگر چاہے تو اس کی اجازت دے، اذا کان فیہ مصلحۃ، اگر جب ہو اس میں مصلحت، وان شاء فسخہ، اور اگر چاہے تو اس کو فسخ کر دے۔ اگر ان تینوں میں سے بچہ، غلام اور مجنون میں سے کسی نے بھی کوئی تصرف کیا، مثلا بیع کی یا شراء کی، اور اس کو بیع کی سمجھ بھی ہے اور اس کا ارادہ بھی کرتا ہے، تو ولی کو اختیار ہیں، چاہے تو اجازت دے دے، بیع کو نافذ کر دے اگر بیع میں مصلحت ہے، اور اگر چاہے تو فسخ کر دے۔ ان تین میں سے بچہ، مجنون اور غلام میں سے کسی نے بھی بیع کی یا شراء کی، اور اس کو بیع کی سمجھ بھی ہے اور وہ بیع کا ارادہ بھی کرتا ہے، تو ولی کو دو اختیار ہیں: نمبر ایک، اگر مصلحت ہو تو بیع کو نافذ قرار دے دے، نمبر دو، چاہے تو فسخ کر دے۔ فہذہ المعانی، تو یہ معنی، یہ اسباب، الثلاثۃ، تین، توجب الحجر، واجب کرتے ہیں حجر کو، فی الاقوال دون الافعال، اقوال میں نہ کہ افعال میں۔ یہ جو تین چیزیں گزری ہیں، بچہ ہونا، مجنون ہونا، غلام ہونا، یہ حجر کو یعنی رکاوٹ کو واجب تو کرتے ہیں، ثابت تو کرتے ہیں، لیکن اقوال میں نہ کہ افعال میں، یعنی ان چیزوں میں پابندی ہوتی ہے جن کا تعلق زبان کے ساتھ ہو، بیع کرنا، شراء کرنا، لیکن جن کا تعلق فعل کے ساتھ ہو، مثلا کسی کا مال ضائع کر دیا، تو اب ان میں جو ہے ان کے افعال معتبر ہوں گے، یعنی کہ جو زمان وغیرہ ہے وہ لازم ہوگی۔ وَأَمَّا الصَّبِيُّ، اور بہرحال بچہ، والمجنون، اور مجنون، لا تصح عقودهما، صحیح نہیں ہے ان کے عقود، ولا اقرارهما، اور نہ ان کا اقرار، ولا یقع طلاقهما، اور نہیں واقع ہوگی ان کی طلاق، ولا اعتاقهما، اور نہ ان کا آزاد کرنا۔ فإن اتلفا شیئا، اگر انہوں نے کوئی شے ضائع کر دی، لزمہما زمانہ، تو لازم ہوگی ان دونوں پر اس کی زمان۔ بچہ اور مجنون، ان کے عقد صحیح نہیں ہے، یہ اگر کسی کے لیے مال کا اقرار کرتے ہیں کہ میں نے فلاں کے اتنے پیسے دینے ہیں، تو ان کا اقرار صحیح نہیں ہے۔ اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہیں یا اپنے غلام کو آزاد کرتے ہیں، تو نہ طلاق واقع ہوتی ہے، نہ ان کا غلام آزاد ہوتا ہے۔
لیکن اگر کسی کا مال ضائع کر دیتے ہیں تو اس کی ضمان ان دونوں پر، ذمہ داری ان دونوں پر لازم ہوگی۔ بچہ اور مجنون نہ تو یہ کوئی عقد کر سکتے ہیں، نہ کسی کے لیے مال کا اقرار کر سکتے ہیں کہ میں نے فلاں کے اتنے پیسے دینے ہیں۔ اگر بیوی کو طلاق دیں یا غلام کو آزاد کریں تو ان کی نہ طلاق واقع ہوتی ہے نہ ان کا غلام آزاد ہوتا ہے۔ ہاں اگر کسی چیز کو ضائع کر دیتے ہیں، کسی کے مال کو ضائع کر دیتے ہیں تو اس کی ضمان ان دونوں پر لازم ہوگی۔ وَأَمَّا الْعَبْدُ اور بہرحال غلام فَأَقْوَالُهُ نَافِذَةٌ فِي حَقِّ نَفْسِهِ تو اس کے اقوال نافذ ہوں گے اس کے اپنے نفس کے حق میں، غیر نافذۃ فی حق مولاہ نافذ نہیں ہوں گے اس کے مالک کے حق میں۔ فَإِنْ أَقَرَّ بِمَالٍ پس اگر اقرار کیا مال کا، لَزِمَهُ بَعْدَ الْحُرِّيَّةِ تو لازم ہوگا اس کو آزاد ہونے کے بعد، وَلَمْ يَلْزَمْهُ فِي الْحَالِ اور نہیں لازم ہوگا اس کو فی الحال۔ غلام کے جو اقوال ہوتے ہیں اس کے اپنے حق میں تو نافذ ہوتے ہیں، مالک کے حق میں نافذ نہیں ہوتے۔ مثلا اگر کہا میں نے کسی کو 10 درہم دینے ہیں، میں نے فلاں کو 10 درہم دینے ہیں، تو اس پر لازم ہوں گے، اس کے مالک پر لازم نہیں ہوں گے، اور اس پر بھی لازم ہوں گے جب یہ آزاد ہوگا، فی الحال لازم نہیں ہوں گے۔ غلام کے اقوال اس کے اپنے حق میں نافذ ہوتے ہیں، مالک کے حق میں نافذ نہیں ہوتے۔ مثلا کہا میں نے فلاں کے 10 درہم دینے ہیں، تو اس کو لازم ہوں گے، اس کے مالک کو لازم نہیں ہوں گے، اور اس کو بھی لازم ہوں گے جب یہ آزاد ہو جائے گا، فی الحال لازم نہیں ہوں گے۔ فَإِنْ أَقَرَّ اور اگر اس نے اقرار کیا بحد او قصاص حد کا یا قصاص کا، لزمہ فی الحال تو لازم ہوگا اس کو فی الحال۔ اگر اس نے اقرار کیا کہ میں نے چوری کی ہے یا میں نے فلاں کو قتل کیا ہے، تو اس پر جو چوری کی سزا ہے اور اس پر جو قتل کی سزا قصاص ہے وہ اس پر فی الحال لازم ہو جائے گی۔ اگر اس نے اقرار کیا میں نے کوئی برا کام کیا ہے، میں نے چوری کی ہے، میں نے زنا کیا ہے، یا کہا میں نے قتل کیا ہے، تو اس پر جو حد اور قصاص لازم ہونی ہے وہ فی الحال لازم ہوگی، آزادی کے بعد لازم نہیں ہوگی، ابھی لازم ہوگی۔ وَيَنْفُذُ طَلَاقُهُ اور نافذ ہوگی اس کی طلاق، وَلَا يَقَعُ طَلَاقُ مَوْلَاهُ عَلَى امْرَأَتِهِ اور نہیں واقع ہوگی اس کے مالک کی طلاق اس کی بیوی پر۔ غلام اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو طلاق نافذ ہو جائے گی، مالک غلام کی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو وہ واقع نہیں ہوگی۔ غلام اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی، مالک اگر غلام کی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو وہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔